دوستوں، صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ قرآن مجید کے یہ چند کلمات پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ جس گھر میں جو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں، لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو صبح ناشتے کے دوران نہار منہ آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، صبح نہار منہ قرآن پاک کے یہ کلمات پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اس کو پانی پلا دیں تو انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کیا کیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ، یہ عمل، یہ کلمات آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کی ایک فضیلت اور بھی ہے کہ آپ کا چہرہ نکھر جائے گا، نورانیت ملے گی، رنگ بھی آپ لوگوں کا صاف ہوگا۔ اللہ والوں، قرآن پاک میں حسن ہے، قرآن پاک میں نور ہے۔ آپ نے کتنے ایسے انگریزوں کو دیکھا ہوگا جو کہ گورے تو ہیں لیکن ان کا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن ایک مسجد کے امام پر جب نظر ڈالیں گے تو دل بے ساختہ دل پکار اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نورانی چہرہ ہے، کیا روحانی چہرہ ہے، کیا الفاظوں کا انتخاب ہے، کیا انداز بیاں ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، اس امام کا کمال نہیں۔ جو امام قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، یہ سارا نور اس کا ہے۔ اللہ والوں، آپ کا رنگ بھی نکھر جائے گا۔ بالخصوص یہ وظیفہ میں اپنی ان بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو طرح طرح کی مہنگی کیمیکل والی کریمز لگاتی ہیں، اپنے چہرے کو نکھارنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتی ہیں۔ بے شک کریں، کوئی حرج نہیں۔ بس یہ چھوٹا سا وظیفہ، صبح نہار منہ خالی پیٹ ناشتہ نہیں کرنا، اس سے پہلے اس ایک پانی کے گلاس کو پی لیں۔ ایک دو نہیں، 1000 بیماریوں سے آپ لوگوں کی حفاظت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نسخہ تھا، آپ صبح نہار منہ پانی پیا کرتے تھے۔ اور اللہ والوں، جو ہمارے نبی پاک کی اسماء حسنہ ہے، یہ طب نبوی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے کرنے کے بعد آپ لوگ جاگتی ہوئی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ والوں، 1 2 10 20 100 200 بندوں کو نہیں، کروڑوں اربوں لوگوں کو اس خاص عمل سے فائدہ ہوا ہے۔ اور تو اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ طریقہ ہم لوگ تو بہت کم کرتے ہیں، انگریز سب سے زیادہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ بشرط یہ ہے کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اس قرآنی جو الفاظ ہیں ان کو نہیں پڑھتے، تو ان کو نورانیت نہیں ملتی، لیکن بیماریوں سے شفا ضرور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک بیماریوں سے شفا ضرور بخش دیتا ہے، کیونکہ جو کوئی اپنے نبی پاک کے فرمان رحمت نشان پر یقین کرے اور صرف یہ گمان رکھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس وظیفے کو وہ کر لے، اس عمل کو کر لے، بے شک اس میں کمزوری ہو، اس میں کوتاہی ہو، لیکن جب وہ بندہ اللہ پاک کے حبیب کے اوپر صرف ان کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک کی مدد فوراً سے نازل و نزول ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ کے جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں سکون بھی ملے گا۔ یہ بات تو میری تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتی ہی ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے،
اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ میرے ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر، ذرا سی بات سے وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جو عمل آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے کلمات ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلہ سے، جن کے جلیلہ سے اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات نہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا، اور اللہ پاک اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے اسباب بھی بناتا ہے، اللہ پاک آسانیاں بھی کرتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ ہو سکے، فائدہ حاصل ہو۔ اگر آج کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینے سے، اس کی تلاوت کر لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دواؤں کے خرچے بچ جاتے ہیں، اور مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے، اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ ایک شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہم پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلا کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلا جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں
تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیماری کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظری اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں سونے کے بعد ہی آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند بنا کر اٹھاتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے، اور چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شدید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بدکار کو قدرت کے قانون کی تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی مشکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، صدائیں لگائی جاتی ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی ساحل، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع آفتاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا ابو عبادہ بن صمت رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہو گئی، اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو گئی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ اس کا ذکر کر سکتی ہے، اور اللہ پاک کا ذکر کرنے سے تمام تر پریشانیاں پاک ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ کچھ احادیث تھیں جس سے آپ لوگوں کی انشاءاللہ العزیز علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور میں نے سائنسی روح سے بھی آپ کو ان تمام چیزوں کا حکم بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام تر باتیں، یہ تمام جتنی بھی نبی پاک کے فرمان رحمت نشان ہیں، وہ سب کچھ سائنس ان پر ہی تحقیق کر کر کے اپنے جو ہے فیصلے کر رہی ہے۔ ہمارے نبی پاک نے تو ہمیں پہلے ہی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، اور اللہ پاک کا ہم پر اتنا بڑا کرم ہے کہ نبی پاک نے ہمیں ہر چیز پہلے ہی بتا دیا جو کہ ہمارے حق میں بہتر تھی۔ اللہ والوں، آپ عمل کو سماعت کریں۔ صبح کے وقت آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ صبح کے وقت کس طریقے سے آپ لوگ عمل کریں گے؟ وہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک گلاس پانی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس ایک گلاس پانی سے آپ کے بے شمار معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایک گلاس پانی صرف آپ لوگ لے لیں اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں، یہ سورت 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ لوگ پہلے پورا 1 رکوع پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ لوگ سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کریں۔ جب پہلا رکوع ختم ہو جائے تو آپ نے 27 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے۔ پہلے رکوع پر پہنچ کر 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں۔
اس کے بعد پھر جب دوسرے رکوع پر پہنچے تو پھر 27 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھے، اور پھر جب تیسرے رکوع پر پہنچے تو اسی طرح 27 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو پڑھیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے آپ لوگوں نے ایک پانی کا گلاس یا ایک پانی کی بوتل جس کا پیندہ یعنی کہ جس کا منہ بہت چوڑا ہو، آپ کا پورا دم، آپ کی پوری پھونک اس پانی میں چلی جائے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے پورا ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں جو آپ کے گھر میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کا یہ عمل 3 رکوع والا عمل ہے۔ ہر رکوع پر جب آپ لوگ پہنچے تو 27 بار یا رحمانو پڑھ لیں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر پھونک مار کر خود پی لیں، گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ سورہ رحمان میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی اسپتال میں ہے، ICU میں ہے، تو آپ لوگ وہاں کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کینسر تک کا علاج جو ہے وہ سورہ رحمان کے اندر ہے۔ اب تو سائنسدان بھی، میری یہ بات سن کر آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، اب تو سائنسدان بھی قرآن کی تھیریپی کر رہے ہیں۔ تھیریپی مطلب یہ کہ سورہ رحمان سناتے ہیں مریض کو اور اس سے اللہ پاک شفا دے دیتا ہے۔ سوچیں کہ کافروں کو بھی شفا مل رہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ تیر و ہدف ہے، یہ وہ عمل بتا دیا، یہ طب نبوی کا عمل ہے، ایسا عمل ہے کینسر کی بیماری، شوگر کی بیماری سب کچھ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کچھ بھی ہے، صبح نہار منہ اس پانی کے گلاس کو آپ لوگ پی لیں، بس اس طرح سے کر لیں، اور کوشش کریں چلتے پھرتے الف لام میم کا ورد کریں۔ الف لام میم کا ورد آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی۔ میں کہتا ہوں 90% نا اس دنیا میں جتنے بھی ابھی کے دور میں 90% مسائل کا حل جو ہے وہ پیسہ ہے، لیکن بہت سارے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑے غریب ہوتے ہیں، پیسے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی رشتے نہیں ہوتے ان کے پاس، وہ پیسے کیا کھائیں گے۔ اس طرح نہیں کرا کریں، تکبر نہ کرا کریں، اللہ پاک تکبر سے بچائے، اور کوشش کرا کریں کہ جب اللہ پاک آپ کو کچھ رزق عطا کرے تو اس کے اندر سے اللہ کا بھی حصہ نکالا کرے، اللہ کی مخلوق کا بھی نکالا کرے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، پہلے دن سے ہی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر نہ ہونا فائدہ آپ لوگوں کو تو آپ لوگ میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیں۔ آپ سبسکرائب کریں ہی نہیں میرے چینل کو، الٹا رپورٹ کر دیں کہ یہ غلط ویڈیو بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ والو یہ نبی پاک کا عمل ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے سے تو بے شمار کیا کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جب کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو نبی پاک کے کلمہ گو ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں، اللہ پاک کو ایک مانتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، شراب جیسے لعنت سے بھی دور رہتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔